بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کریں گے اسلامک اسٹڈیز سی ایس ایس، پی ایم ایس، پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی میں آنے والے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور سوالات جو کہ پیپرز میں آ چکے ہیں اور مزید آ سکتے ہیں۔ یہ کوسچنس ایم سی کیوز میں نے بذات خود الرحیق المختوم، جو سیرت نبوی پر، اسلام پر سب سے اتھینٹک بک لکھی گئی ہے، انعام یافتہ ہے، وہاں سے منتخب کیے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سوالات ویڈیو کو۔ شہداء کا مسئلہ سے کیا مراد ہے؟ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس وقت مخالف ٹیم جب دوسری ٹیم پر فوقیت حاصل کر لیتی تھی، فتح پا لیتی تھی، تو وہ ان کے شہداء کی شرمگاہیں، ناک، کانٹ اور شرمگاہ کو کاٹ دیتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ جس طرح غزوہ احد میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کے کلیچے کو چاک کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ غزوہ بدر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کے گھرانے خاندان کے بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ بعد میں ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، لیکن غزوہ بدر کا بدلہ چکانے کے لیے ان کی بیوی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کیا۔ دوسرا سوال ہے، غسیل الملائکہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کس صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت حنزلہ کو غسیل الملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہتے ہیں، کیونکہ غزوہ احد کے اندر جب حضرت حنزلہ شہید ہو گئے تو صحابہ نے آپ کی باڈی کو، لاش کو ڈھونڈنا چاہا تو دور دراز کہیں آپ کی باڈی پڑی ہوئی تھی، تو جا کر دیکھا تو ان کی باڈی سے پانی بہہ رہا تھا۔ تو یہ کیا ماجرا تھا؟ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شادی کی پہلی رات وہ اگلے دن بغیر نہائے جنگ پہ چلے گئے تھے۔ تیسرا سوال ہے، غزوہ احد میں رسول اللہ کے دانت مبارک کس نے شہید کیے؟ تو غزوہ احد کے اندر عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ پہلو کے بر گر گئے۔ آپ کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا۔ اب رباعی دانت کیا ہوتا ہے؟ رباعی دانت ہوتا ہے کہ منہ کے بالکل بیچوں بیچ نیچے اوپر کے دو دانت، جن کو ثنایا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ گئے تھے۔ یہ مزید میں نے آگے ایک پکچر شیئر کی ہے جو کہ رحیق المختوم بک سے لی گئی ہے، وہاں پہ اس کی مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ نیچے رباعی دانت کون سا ہوتا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دائیں بائیں اور نیچے اوپر کے ایک دانت رباعی کہلاتے ہیں، جو کچلی کے نکیلے دانت سے پہلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ فورتھ کوسچن ہے، یثرب مدینہ میں یہودیوں کے کتنے مشہور قبیلے تھے؟ نام بتائیں۔ یثرب مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نصیر، بنو قریظہ۔ یہ آپ نے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، آپ نے ان کو 9th 10th کی اسلامی کے بک میں پڑھا ہوگا۔ 5واں سوال ہے، اسلام میں کن لوگوں کا قتل جائز ہے؟ اسلام میں 3 لوگوں کا قتل جائز ہے جو مرتد ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں، ان کا قتل واجب ہے، فرض ہے۔ شادی شدہ زانی مرد یا عورت، اس کا بھی قتل جائز ہے۔ قاتل جس پر قصاص لاگو ہوتا ہے، جس نے دوسرے بندے کو قتل کیا ہے تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ تینوں اسلام میں جائز ہیں۔ 6واں سوال ہے، ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ ماہ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم بیسیکلی سن 4 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ اس کے 2 فرائض ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو سطح زمین پر مار کر دونوں ہاتھ کلائی ایک دوسرے کے اوپر آپ نے پھیر لینے ہیں، رول کرنا ہے دونوں ہاتھوں کونیوں تک۔ دوسرا طریقہ، پھر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا، یہ فرض ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، تاریخ اسلام میں دشمن پر پہلا تیر کس نے چلایا؟ تاریخ اسلام میں دشمن پر پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے چلایا، اور یہ موقع تھا غزوہ احد کا، اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے، سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے والدین قربان ہوں۔ نیکسٹ سوال ہے، رسول اللہ کس صحابی سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، کیونکہ ان کی آواز انتہائی خوبصورت اور سریلی تھی، تو نبی کریم اسپیشل ان کو بلاتے تھے کہ آؤ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ نیکسٹ سوال ہے، دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے دریا میں گھوڑے کس صحابی نے ڈالے تھے؟
تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے گھوڑے دریا میں ڈال دیے تھے، اور وہ موقع تھا جنگ قادسیہ کا، تو کہ اقبال نے کہا تھا دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دھلا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا ہی خوبصورت وہ منظر تھا۔ سوال نمبر 10، غزوہ موتا میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے؟ تو غزوہ موتا 8 ہجری میں ہوئی اور مسلمانوں کے سپہ سالار تھے خالد بن ولید۔ کس جنگ میں لڑتے ہوئے خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی تھیں؟ تو غزوہ موتا کے موقع پر خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی تھی، اور اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو استلام کہتے ہیں۔ حج سے متعلق سوال ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن، 8 ذی الحج کا دن حجاج کرام کہاں گزارتے ہیں؟ 8 ذی الحج کا دن حجاج کرام مینا میں گزارتے ہیں۔ حج کے یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ نیکسٹ کوشچن، شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کو رمی کہتے ہیں، یہ بھی بار بار آ چکا ہے۔ کون سے جانور اور جنات سے باتیں کرتے تھے کون سے نبی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ فلسطین۔ اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ سب سے زیادہ نبی ان کی امت سے آئے۔ حج کے دوران قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ جواب ہے مینا میں۔ زکوٰۃ کی رقم کس کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی؟ مسجد کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جا سکتی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حج مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ نہ جائیں میدان عرفات میں، جو کہ آخری دن ہوتا ہے، آپ نے میدان عرفات میں خطبہ سننا ہوتا ہے۔ بیت المقدس کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ بیت المقدس سن 637 AD میں حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد صحیح بخاری یا صحیح مسلم، یہ حدیث کی موسٹ اتھینٹک 2 بکس ہیں جن پر عمل کیے بغیر یا ان پر ایمان نہ رکھنا، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ان دونوں بکس پر ایمان نہیں رکھتا۔ ان سے بڑھ کر قرآن مجید سے بعد یہ سب سے موسٹ اتھینٹک بکس ہیں، ان کو صحیحین کہتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ آپ کے لیے ایک شعر لکھا ہے، جو کہ یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم بہہ گئے۔ تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ آپ کو لوگ کہیں گے کہ PPSC FPSC میں پیسے چلتے ہیں، لوگ پیسے دے کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی تیاری کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان سب چیزوں کو آپس سے پردہ رکھیں آپ۔ اور کیونکہ اگر آپ کی محنت زیادہ اچھی ہے، آپ نے اچھے مارکس گین کیے ہیں، تو اللہ کے بندے وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ آپ سے زیادہ ذہین ہیں ان سے جھلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ان سے زیادہ محنتی بن سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو محنتی بنائیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ مزید ویڈیوز اور اسلامک لیکچرز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔